ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، عالمات، فاضلات، طالبات اور میری ماں بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی. اس مبارک محفل و اس مبارک مجلس میں بخاری شریف مکمل ہوئی، قرآن مجید کی بھی تکمیل ہوئی، بخاری شریف کی بھی تکمیل ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں. بڑی عجیب انداز میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے. امام بخاری محمد ان کا نام ہے، اسماعیل ان کے والد کا نام ہے. ایک بات جو بڑی حیران مجھے کرتی ہے، اور میں ان کے والد اسماعیل کے حالات میں جب پڑھتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی ایک بات بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اپنے والد کا تعارف کراتے ہوئے کہ میرے والد عالم تھے اور انہوں نے بقیر میں جراح کی کتابیں یاد کر رکھی تھیں، عبداللہ مبارک کی کتابیں یاد کر رکھی تھی. اس میں ایک بات عجیب بتاتے ہیں کہ میرے والد نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا ہے. یہ ذکر کیا ہے، اتنی بات ذکر کی. عبداللہ مبارک بخارا سمرقند کے بہت اونچے عالم ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، اور ان 40 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کے مرتب کرنے میں جو کونسل بنائی تھی امام صاحب نے، ان کے اہم ممبر. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مصافحہ کیا. اس نقطے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم بزرگوں سے علماء سے مصافحہ کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی رائے گا جانے والا نہیں ہے. امام بخاری کاروبار جو مصافحہ کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں اس کتاب کو لکھا ہے. بڑی مشقتیں، بڑی محنتیں اٹھائی ہیں. تو گھر سے غریب نہیں تھے. والد لاکھوں درہم چھوڑ کر گئے تھے وراثت میں، کیونکہ ان کے والد بڑے تاجر تھے اور مال ایسا کمایا تھا. ابو حفص کبیر فرماتے ہیں جو امام یوسف اور امام محمد کا شاگرد ہے، فرماتے ہیں ان کے والد اسماعیل جب فوت ہونے لگے تو مجھے کہا، اے ابو حفص، میرے اس مال میں 1 درہم بھی شبے کا نہیں ہے، 1 درہم بھی. جب میں نے یہ سنا تو ابو حفص کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگا کہ اس انسان کی لاکھوں کے اندر تجارت. اس زمانے میں لکھ پتی کو آسان بات نہیں ہوتا تھا. پہلے 1000 پتی ہوتا تھا، پھر لکھ پتی ہوتا تھا، پھر کروڑ پتی ہوتا تھا، اب ارب پتی ہوتا تھا. اب ارب پتی بھی غرب ہو گئے، اب خرب پتی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جان ہے، ورنہ سب بیکار ہے. 1 درہم بھی شبے کا نہیں. مالدار تھے، اللہ نے مال بھی دیا تھا اور مقام بھی دیا تھا. ان کے سارے عزیز و اقارب، آبا و اجداد کسریٰ کی جانب سے بخارا کے حکمران تھے لوگ. لیکن علم دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کیا، ایسا مٹایا. کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی سفر. یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے تو یہ بیمار ہوئے بچپن میں تو آنکھیں ضائع ہو گئیں،
تو والد کی والدہ کی دعا سے ان کی آنکھیں واپس آئیں. 3 سال تک ماں دعا کرتی رہی. ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے، کہ آپ کی بچے کی آنکھیں واپس نہیں آ سکتی. 3 سال دعا کرتی رہی. حضرت ابراہیم السلام خواب میں آئے. کہا کہ بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہا کہ میں اللہ سے اپنے بچے کی آنکھیں مانگتی ہوں. کیا کہ اللہ نے دے دی. صبح کو امام بخاری جب بیدار ہوئے تو ان کی آنکھیں ٹھیک تھی. اس کے بعد اتنی محنت اور اسفار کیے، دھوپ میں اور برف میں اتنے سفر کیے کہ اس دھوپ کی وجہ سے ان کی آنکھیں دوبارہ چلی گئی، نابینا ہو گئے. پھر کسی نے علاج بتایا کہ آپ اپنا سر مڑائیں اور فلاں فلاں ٹھنڈی چیز استعمال کریں اور اپنے سر کے اوپر یہ چیز لگائیں. پھر جا کر دوبارہ ان کی آنکھیں بحال ہوئی. اتنی محنت کی. پھر جا کر یہ امام بخاری نے کتاب لکھی. 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,274 حدیثیں منتخب کی. 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی. ان میں سے یہ 7,274 حدیثیں ہیں جو تکرار کے بغیر ہو تو 4,000 حدیثوں پر یہ کتاب مشتمل ہے. امام بخاری نے باب الوحی سے شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر لا کر اس کتاب کو ختم کیا ہے. وہی باب الوحی ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امام بخاری ہر جگہ لفظ کتاب لاتا ہے لیکن وحی کے باب میں لفظ باب لے کر آیا باب الوحی. وہاں کتاب الوحی نہیں کہا کیونکہ باب کا معنی دروازہ ہوتا ہے. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. اب اگر جو تمہیں چیز ملے گی، ایمان ملے گا، نماز ملے گی، روزہ ملے گا، حج ملے گا، زکوٰۃ خیرات ملے گی، اعمال ملیں گے، اخلاق ملیں گے، بیع و شراء کے مسائل ملیں گے. اب باب الوحی، وحی سے جو چیز تمہیں ملے گی اللہ کے ہاں معتبر ہے ورنہ معتبر نہیں ہے. باب الوحی. اور انما الاعمال بالنیات کی پہلی حدیث حضرت عمر سے لائے اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے لائے. اس میں عجیب نکتہ ہے. ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم صاحب فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں عالم اسلام میں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا ہے. یہ لقب ان سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا. امیر المومنین، بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ کچھ بھی نہیں امیر المومنین کے سامنے. سب سے پہلی یہ لقب ان کو ملا. امام بخاری امیر المومنین کی پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ کے حدیث وہ ہیں جن کی خدمت کرنے والے بادشاہ بھی ہیں. اور آخری حدیث ابو ہریرہ سے لائے جو مدرسے کے صفحہ مدرسے کا طالب علم ہے، جو درویش ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رسول اللہ کی خدمت میں، بلکہ اپنے آنے کا بتاتے کہ میں رسول اللہ خدمت میں کیسے پہنچا. میرے پاس وسائل نہیں تھے تو ایک قافلہ جا رہا تھا. بسرا بنت غفران ایک عورت تھی، وہ جا رہی تھی مدینہ کی جانب. تو اس نے کہا کہ میرے اونٹ کے اٹھانے بٹھانے اور اس کی رسی پکڑ کر چلنے کی تجھے نوکری ملے گی. لہذا میں مدینہ تک یمن سے پیدل آیا اور میں اونٹ کا اس کو بٹھاتا تھا، کبھی کھڑا کرتا تھا، پھر اس کو ان کے اونٹوں کو چلاتا بھی تھا. اس قابل میں خدمت کے اس طریقے پر بھوکا پیاسا ننگے پاؤں میں مدینہ شریف پہنچا. لیکن میں رسول اللہ کی خدمت میں آج اللہ نے مجھے سردار بنا دیا. وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا. ان کو یہ رسول اللہ تعلق تھا اور وسلم کو بڑا تعلق تھا. ایک بار زید ابن ثابت بڑے مشہور صحابی ہیں اور ابو ہریرہ اور تینوں دعائیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت ہم دعا کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو چلو تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا. رسول اللہ فرما رہے ہیں آمین میں کہوں گا. تو نے کہا پہلے کون دعا کرے گا؟ ابو ہریرہ نے کہا جی حضرت میں تو آخر میں کروں گا، پہلے یہ حضرات کریں. تو زید ابن ثابت نے دعا شروع کی. اب آمین کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے. اللہ اکبر. نبی آمین کہے تو کیسے دعا کہاں سے کہاں چلی جائے. اس کے بعد دوسرے ساتھی نے دعا کی، آپ نے آمین کہا. پھر ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ تو دعا کر کہ اللہ جو ان دو ساتھیوں نے دعائیں کی وہ بھی میرے حق میں قبول فرما اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو میں کبھی نہ بھولوں. رسول فرمایا آمین. تو زید بن ثابت نے فوراً کہا اللہ کے نبی
ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں ہمیں ایسا علم حاصل ہو جو کبھی نہ بھولے. فرمایا کہ دوست کا نوجوان تم سے سبقت لے جا چکا ہے. بس یہ درویش سے بھی آخری حدیث. اور پھر مزے کی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے جو وحی مطلوع کے حفاظت کے امیر ہیں، قرآن کی حفاظت کا اور اس کو لکھنے کا مشورہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دینے والے سیدنا فاروق اعظم ہے. آپ کے مشورے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں قرآن مجید کو جمع کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نسخے کے مطابق پورے عالم میں نسخے بھیجے. اس لیے پہلے جامع القرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعد کے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو پہلی حدیث اس شخص سے لائے ہیں امام بخاری کہ جو وحی مطلوع کا محافظ ہے، اور آخری حدیث اس صحابی سے لائے ہیں جو وحی غیر مطلوع کا محافظ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ روایتیں 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں. تو دونوں ابتدا بھی ایک محافظ سی کی جو وحی مطلوع کا محافظ ہے، اور انتہا اس صحابی پر کی یہ جو وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کا محافظ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید لائے آخر میں، کیونکہ توحید ہی پر جب تک انسان کا خاتمہ نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی لے کے ساتھ نہیں جائے گا اگر خاتمہ توحید پر نہیں ہوتا. من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، امام کتاب التوحید. اور کتاب التوحید میں امام بخاری نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کی توحید میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم توحید پر ہیں لیکن توہین کرتے ہیں. ان میں جہمیہ، ان میں معتزلہ، ان میں بعض روافض، ان میں مرجئہ، یہ سارے فرقے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات نہیں ہے. ذات ہے، صفات نہیں. صفات نہیں مانتے، سمیع نہیں مانتے، بصیر نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی سمیع تو قرآن میں ہے. کہا کہ سمیع بلا سمع، اللہ سمیع ہے لیکن سنتے نہیں، بصیر ہے لیکن دیکھتے نہیں. صفات کے منکر ہیں. امام بخاری نے ان پر رد کیا ہے اور ثابت کیا اس کتاب التوحید میں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے صفاتی ناموں سے میں اور آپ مولا تک پہنچتے. یاد رکھو میرے اور آپ کا مولا تک پہنچنا اللہ کے ناموں کی وجہ سے ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنے نام دیے کہ میرے نام پر زندگی بسر کرو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے نام سے. اور ذات کا دیدار تو آخرت میں کرائیں گے. یہاں نام چلتا ہے، اللہ کا نام چلتا ہے، قدر فلانے کا نام چلتا ہے، یہاں اللہ کا نام چلتا ہے، اسی سے ہمارے کام بنتے ہیں. امام بخاری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں، بلکہ اللہ کلام بھی نہیں کرتے. دادا یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی مخلوق ہے جس طرح اور مخلوقیں پیدا کی. امام بخاری کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. اور یہ فتویٰ دیا گیا کہ جس جو قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہوا دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھو کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا وصف ہے. امام بخاری نے اوصاف اللہ کی صفات پر بحث کی ہے. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، آدمی اور وجودی. آدمی سے مراد نفی النقائص، وہ صفات وہ چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرتی ہے، جس کو صفات جلال کہا جاتا ہے. کہ اللہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کے والد نہیں ہے، اللہ کے اولاد نہیں ہے. ان کو کہتے صفات آدمیہ، ان کو صفات جلال کہتے ہیں. صفات جلال ان کو تنزیحات کہتے ہیں، پاکیزگی، اللہ کو پاکیزہ قرار دینا. دوسری ہے وجودی، صفات وجودیہ،
اللہ کے لیے کمالات کو ثابت کرنا. تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان کو کہتے ہیں صفات وجودیہ، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں، ان کو تحمیدات کہتے ہیں. اور پھر صفات وجودیہ میں 7 صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، اور باقی صفات وہ ہیں جو فعلی ہے. 7 صفات جو ذاتی صفات وہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت تو ہے لیکن اس کے ضد اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ حیات رکھتے ہیں، وہ حیات کے مال پر موت ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ علم رکھتے ہیں، علم کے اوپر جہل ہے، جہل اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، قدرت کے مقابلے پر عجز ہے، اللہ عاجز نہیں ہے. اللہ کلام رکھتے ہیں، کلام کے مقابلے پر گونگا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی ہے. اسی طریقے پر حیات ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اس کی ارادے سے عاجز ہونا وہ نہیں ہے. اللہ سمیع ہے، سنتے ہیں، ان کے اوپر پر بہرا ہونا ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اندھا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. صفات ذاتیہ وہ کہلاتی ہے کہ وہ صفت ہو، اس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو. اور صفات فعلیہ وہ کہلاتے ہیں کہ دونوں طرفین اللہ کی صفت ہو. اماتہ احیاء زندہ کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، اماتہ مارنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت وصف ہے. اسی طریقے پر رزق کی وسعت کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، رزق روک لینا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. انہیں صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب اس لیے باندھا ہے، اور یہ جو آنے والی بات آ رہی ہے کہ وزن اعمال ہوگا اور اعمال کا وزن ہوگا، اس میں کلمہ سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے. اس لیے اس وجہ سے کہ اس چھوٹے سے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو بیان کیا جاتا ہے. چھوٹا سا کلمہ لیکن اس کے معنی بڑے بہت وسیع ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا ہوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا. امام بخاری نے آخری باب باندھا ہے وَنَزَلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اعمال کا وزن ہوگا، نہ تلاوت کا وزن ہوگا، ذکر کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، جو گناہ کریں گے ان گناہوں کا بھی وزن ہوگا، وزن اعمال. اور یہ آخری کام ہے. عجیب امام بخاری انما الاعمال بالنیات لائے، وہی آئی، وہی آنے کے بعد ایمان فرض ہوا، ایمان کے بعد اعمال آئے. اعمال ایمان کے ساتھ کرو گے اور نیت خالص ہوگی تو پھر ان اعمال کا وزن ہوگا. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو ان اعمال کا کوئی وزن نہیں، یا ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں. وزن کے لیے ایمان اور اخلاص چاہیے، 2 چیزیں، ایمان اور اخلاص 2 چیزیں چاہیے. بس کرو بھائی، بس کرو، 2 چیزیں چاہیے، ایمان اور اخلاص. یہ ہوگا تو عمل کا وزن ہوگا، ورنہ کوئی وزن نہیں آتا. امام بخاری فرماتے ہیں وَنَزَلْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے، ترازو لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، میرے آپ کے اعمال تولے جائیں گے. امام بخاری فکر بھی لگا رہے ہیں کہ بھائی فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو، کیا لے کر خدا کے سامنے ہم پیش ہوں گے. حکیم الامت خان بھی فرماتے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے تم مراقبہ کرو، ابھی بالغ ہونے سے لے کر آج تک تمہیں پتہ چل جائے گا تمہیں نیکیاں زیادہ کی ہیں یا گناہ زیادہ کی ہیں. ابھی تو تمہارا خود لگا سکتے ہو. ابھی 1 منٹ، زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں، لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. قیامت کے دن فی یوم القیامہ، کیونکہ اس کا بھی انکار کرتے تھے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. المیزان حق، قیامت کی دن تول لگنا یہ حق ہے. یہ فرقے کا معتزلہ انکار کرتے تھے، جہمیہ کا کہا کہ نہیں کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نزل مبازل القسط لیوم القیامہ. امام بخاری کی عادت ہے کہ پہلے آیت لاتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں، کیونکہ حدیث خبر واحد ہو سکتی ہے لیکن آیت تو نص سری ہے، قطعی ہے. نزل موازین القسط لیوم القیامہ لے کر آئے فی یوم القیامہ ورنہ اعمال بنی آدم وقولم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. کہ تم ذکر اذکار کرتے ہو تولے جائیں گے. تنبیہ کی ہے زبان کا غلط استعمال
تمہیں مروا دے گا قیامت کے دن۔ آج ہمارا یہ کام ہے، ہم زبان سے جس طرح دانتری سے کوئی چیز کاٹتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں تمہارے اقوال بھی تولی جائیں گے، تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گے۔ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، اور اس قول کو آگے جو حدیث آ رہی وہ قول سے تعلق رکھتی ہے۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد بہت بڑے انسان ہیں، یہ بھی غلام تھے کسی کے، یہ بھی غلام تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگردی اختیار کی۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جانشین بنے تفسیر میں۔ وہ فرماتے ہیں القسطاس لفظ جو ہے یہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل کرنا، العدل بالرومی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور زبانوں کے الفاظ بھی ہیں، اس لیے ابن سبکی فرماتے ہیں کہ قرآن اولین آخرین کے علوم کا مظہر ہے، جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے۔ علامہ سیوطی نے 100 سے زائد الفاظ بتائے جو دوسری زبانوں کے قرآن مجید نے لیے، اور جو ہلکے پھلکے وہ الفاظ دھرے۔ العدل بالرومیہ۔ اس کے بعد امام بخاری قسط پر بحث کرتے، قسط اور قسط، قسط کا معنی انصاف کرنا، قسط کا معنی ظلم کرنا، قاف کے زیر و زبر سے معنی بدل جاتا ہے، قسط اور قسط۔ القسط مصدر المقسط، فرمایا قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر، اصل میں مقسط کا مقصد تو اقساط ہے، اقساط جو ہے وہ قسط سے بنا ہے۔ هو العادل، مقسط کا معنی عادل، اما القاسط والجائر، القاسط کا معنی ظالم، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرق بیان کر رہے ہیں، اگر قاسط قسط سے قسط تو قسط کا معنی ظلم ہے، قسط کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا حصہ لے لینا، اور قسط کا معنی ہے اپنا برابری برابری کر دینا، تو قسط انصاف ہوا، قسط ظلم ہوا۔ تو قاسط یا اگر قسط سے مستق ہے قاسط ظلم کے معنی پر قاسطون فکانوا لجہنم حطبا، والجائر وہ ظالم ہے، تول لگے گا، ان کو تولا جائے گا، اس میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، 70,000 اس امت کے انسان ہیں جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ پھر 3 طبقے رہ جائیں گے، وہ کافر جس نے کوئی نیکی کی ہے اس کے نیکیوں کے پردے میں نیکی ڈالی جائے گی، لیکن جب کفر ڈالا جائے گا تو کفر کا پردہ بھاری ہو جائے گا، اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد متقین کو لایا جائے گا، متقین ان کی نیکیاں زیادہ ہوگی، گناہ صغائر ہوں گے، بس وہ ڈالتی اس کو اللہ معاف فرما دیں گے اور ان کے لئے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ پھر مخلطین آ جائیں گے کہ جن کے اچھے اور برے اعمال ہیں، ان اچھے اور برے اعمال میں اب تول لگے گا، اگر برابر ہو جائے گا تو وہ آراف کی دیوار پر ہوگا، اگر نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگر برائیوں کا پردہ جھک جائے گا تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک عجیب بات واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کا تول لگے گا، ایک نیکی کی کمی ہوگی، بس اگر ایک نیکی چھوٹی سی مل جائے تو اس کا کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا، وہ میدان محشر میں جائے گا، لوگوں کے پاس ہزاروں نیکیاں ہوں گی، ایک دینے کو تیار نہیں، یار ہمارا تو بھی وزن نہیں ہوا، ہمیں تو بہت ضرورت ہے، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں، وہ پھرتا رہے گا۔ اتنے میں ایک آدمی اس کو کہے گا یار کیا کیوں پریشان ہے بھائی؟ انہوں نے کہا ایک نیکی چاہیے، میرا تو کام ہو جائے، اگر ایک نیکی مل جائے، کیونکہ پردہ برابر ہو رہا ہے، اگر تھوڑی سی ایک نیکی مل جائے تو میری نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، چل میں تیرے نام کرتا ہوں، وہ ایک نیکی تیرا تو کام بن جائے، میں نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا، اللہ میاں جی آ گیا، یہ ایک نیکی دے رہا ہے۔ اللہ فرمایا کیوں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں میرے تو حالات تو مجھے پتا ہے جو ہونے والے ہیں، یہ چلو اس بھائی کا کام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری ذات پر تم فخر دکھاتے ہو،
میری ذات پر کرم اور سخاوت دکھلاتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جا اس بھائی کا ہاتھ پکڑ، تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کہ نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا، گھبرائے گا۔ اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے گئے، چھوٹی سی پرچی دے گی کہ اس کو بھی ڈالو۔ جب پرچی ڈالی جائے گی تو نیکیوں کا پڑھنا جھک جائے گا۔ وہ پوچھے حضرت اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ درود شریف ہے جو تم مجھ پر بھیجتا تھا، آج کے لیے میں نے بچا کے رکھا تھا، اس کی تیرے نیکیوں میں شامل تھا۔ ایک اور انسان آئے گا، وہ عالم دین ہوگا، اس کی نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں بادلوں کی طرح نیکی آئیں گی، اس کے اندر گرے گی اور نیکی کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے خیر کی باتیں ہیں جو تم لوگوں کو بتاتا تھا، یہ وہ خیر کی باتیں ہیں جس نے تیری نیکیوں کے پڑھنے کو جھکا دیا۔ دوستو کھجور جو صدقہ دی جاتی، کھجور حدیث شریف آتا ہے بخاری میں، اللہ کھجور اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، یعنی اخلاص سے صدقے کی قیمت دیکھیں۔ اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتے ہیں، جب پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے اس کے نام عمل میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک کھجور ہی پورے پڑلے کو جھکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو آ رہا ہے۔ کسی کا بچہ بہت ہو گیا، اس نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہتے وہ بچہ اتنا وزنی کر دیا جائے گا نام عمل میں، نیکیوں کے پڑھنے میں، کہ وہ صاحب پڑھنے کو نیچے جھکا دیں۔ یہ اعمال ہے جو انسان کی نیکیوں کا پڑھنا جھکانے والے ہیں، لیکن اخلاص چاہیے، اخلاص اور ایمان دو چیزیں چاہیے، یہ بنیاد ہے اللہ کے رضا کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کی روایت لا رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، تول لگے گا اس کا، اگر برابر ہوگا تو آراف کی دیوار کے اوپر کو چلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث شروع کر احمد بن اشقاق 217 ہجری میں امام بخاری ان سے پڑھا ہے اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ احمد بن اشقاق مصر میں امام بخاری کا آخری استاد ہے، اس لیے اسے آخری حدیث لے کر آئے ہیں۔ محمد الفضیل، انوار القعقاع، نبی زرع، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں متفرد ہے، غریب ہے۔ عجیب بات ہے، پہلی حدیث بھی 4 طبقات میں غریب ہے اور یہ حدیث بھی 4 طبقات میں غریب ہے کہ ابو ہریرہ سے لینے والے صرف ابو زرع ہیں اور ابو زرع سے لینے والے عمار بن القعقاع ہیں اور ان سے لینے والے محمد بن فضیل ہیں۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت انما الاعمال بالنیات کی، وہ بھی غریب ہے، وہ بھی 4 طبقات پر ایک گرامی ہے۔ ابو زرع البجلی، جریر بن عبداللہ بجلی کے پوتے ہیں، حرم ان کا نام ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 80 طالب علم، یہ 400 طالب علم بعد نے لکھا ہے، صفہ کے طلبہ کے امیر تھے یہ، 400 بعد نے لکھا اور بعد نے لکھا ہے۔ کہتا اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ نفلی حج پوری زندگی نہیں کر سکے والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ صرف فرض حج کیا حجۃ الوداع رسول اللہ کے ساتھ، لیکن ماں کے بہت خادم تھے، بہت خدمت گزار تھے، ماں کی بہت خدمت کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 سال پیغمبر السلام کو، ویسے 4 سال مدت ہے لیکن 1 سال رسول اللہ نے بحرین میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، 3 سال پیغمبر السلام سے ہر وقت ساتھ رہے۔ روایت لا رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، 2 کلام ایسے رحمان کو، یعنی اللہ کی جو صفت رحمان ہے اس میں رحمت عامہ ہوتی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ رحمان کا لفظ معنی کے اعتبار سے عام ہے، استعمال کے اعتبار سے خاص ہے۔ رحمان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر نہیں بول سکتے، لیکن معنی کے اعتبار سے عام ہے کہ سب کو نوازتے ہیں۔
اپنوں کو بھی نوازتے، غیروں کو بھی نوازتے، تھوڑے سے عمل کے اوپر زیادہ اجر دیتے، وہ رحمان ہے، اس لیے رحمان لفظ لائے۔ حبیبتان محبوبتان، یہ دونوں کلمے محبوب ہیں، دو کلام ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ خفیفتان اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ان میں ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ حروف شدت میں سے ایک با ہے جس میں، حروف مستعلیہ میں سے تا ہے، اور باقی دوسرے اور سے الفاظ نہیں ہیں جو قرات کے اندر جن کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ثقیل ہوتے زبان پر، وہ نہیں ہے۔ اور پھر آنے والے فعل بھی نہیں ہے اسم ہے، اور اسم میں بھی منصرف غیر منصرف نہیں ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہو گئی ہے۔ یہ امام بخاری دلیل لا رہا ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا تول ہوگا جس میں کلمے تولے جائیں گے، اور یہ ایک کلمہ ہی پورے میزان کو بھر دے گا، کیونکہ اس میں نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا نور ہے اس میں جو آ رہا ہے کلمہ۔ ثقیلتان فی المیزان، میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں اللہ میں آپ کو تمام نقائص سے پاک قرار دیتا ہوں۔ صفات جلال کے اقرار ہے اس میں، صفات عظیمیہ کے اقرار ہے، نفی نقائص، اللہ تنزیحات، اللہ ہر برائی سے اور ہر کمی اور عیب سے میں آپ کو پاک کراؤں، سب بھی ہوں سبحان اللہ، یہ اس میں مصدر ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، آتما بعد نے کہا وَبِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور اللہ تحمید کا مطلب تمام صفات وجودیہ اور صفات اکرام اللہ میں آپ کے ثابت کرتے جس کو تحمیدات کہتے ہیں، تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا بیان ہے، تنزیحات کا بیان بھی ہے، تحمیدات کا بیان بھی ہے، صفات اکرام کا بیان بھی ہے، صفات جلال کا بیان بھی ہے۔ تو چھوٹے سے کلمے میں سمندر بند ہے، اور یاد رکھو قیامت کے دن جتنا کلمہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کا مفہوم جتنا بڑا ہوگا اللہ اس کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ مفہوم کتنا بڑا ہے اس پر اجر ملے گا، دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن مفہوم بہت بڑا ہے، اس مفہوم پر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ میرے برما اڑتی تو جمع مل کے لفظ، مجھے جامع کلمات دیے گئے، یہ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اور ظاہری طور پر بھی فقہاء نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں، دو لفظ کی حدیثیں ہیں، دو الفاظ پر مشتمل حدیثیں ہیں، سینکڑوں مسائل ایک ایک حدیث سے نکالنے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ میں تمام صفات کا اقرار ہے کہ اللہ میں تمام نقائص سے پاک قرار دیتا ہوں اور تمام کمالات آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ میزان میں رکھا جائے گا، اگر اخلاص سے پڑھا ہوگا تو میزان میں رکھا جائے گا، نیکوں کا پڑھنا نیچے جھک جائے گا۔ اور ان کلمات کی بعد میں کہا کہ ان کلمات کا وجود بنایا جائے گا، یعنی تمام نیکیوں کا وجود، خوبصورت وجود ہوں گے وہ تلیں گے۔ بعد نے کہا کہ خود صاحب عمل تلے گا، بعد نے کہا کہ صحیفے تلیں گے، لیکن سب جس کو اللہ تعالیٰ جس طرح لے گا۔ سبحان اللہ العظیم، پھر لا سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے استاد مفتی بلی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے سبحان اللہ میں تکرار کیا 2 بار لائے اور حمد 1 بار، اس لیے کہ سبحان اللہ کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، ہم نقائص کو سمجھتے ہیں، ہم عیب کو سمجھتے ہیں، ہم کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، لہذا سبحان اللہ کا معنی مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ کس کس چیز سے اللہ کو پاک قرار دینا ہے، لیکن جو کمالات ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے کمالات کس درجے کے ہیں، کیسی سما ہے، کیسی مذہب، ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس کا 2 بار اقرار کرایا اور وہ 1 بار لائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں پاک قرار دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، یہ تنزیحات ہے، و بحمدہ، اور اقرار کرتا ہوں تمام کمالات کا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ 2 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، تنزیحات اور تحمیدات جب جمع ہو جاتی ہے تو توحید بن جاتی ہے، اس کا نام توحید ہے۔
سبحان اللہ العظیم، میں پاک قرار دیتا اللہ تعالیٰ کو جو عظیم ہے، جو عظمت والے، اس میں اللہ نے اشارہ کیا ہے، دیکھو میری عظمت حق نہ توڑو۔ یاد رکھو دو اللہ کے حق ہے، محبت کا حق، عظمت کا حق۔ محبت کا حق عبادت ہے، عظمت کا حق گناہ سے بچنا ہے۔ یاد رکھو دو حق ہے اللہ کا، محبت کا حق ہے، نماز روزہ یہ محبت کا حق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے والد صاحب تو عجیب نکتہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم نماز روزہ کر رہے ہو اس کا احسان تو ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ تمہیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا ہے، لہذا اس کے شکریہ میں نمازیں پڑھو۔ اگر تمہیں ہم کچھ بھی نہ دے تو تب بھی نہ کچھ نہ دے لیکن پھر بھی ہم تمہیں نماز دیتے ہیں، ورنہ یہ شکریہ اس عمل کا ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اس کا شکریہ ہے کہ نماز روزہ کرو۔ تو نیکی اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ انہیں سبحان العظیم لا کر اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دیکھو میرے عظمت حق کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ بس میرے دوستو وقت چونکہ کم ہے لیکن ہمیں ہر آدمی کی اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے جو قیامت کے دن میرے آپ کا جو میزان ہے اس کو جھکا دیں۔ یہ ذکر کی روایت ہے، ذکر اذکار حدیث میں آتا ہے 100 بار اس کلمے کو گزارنا پڑتا ہے، سمندر کی جھاگ اتنے گناہ